بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. I am Ikram Ul Haq and you are watching my YouTube channel English with Ikram. Dear students, dear friends and dear viewers, آج میں کچھ ڈفرینٹ بات آپ کے ساتھ کروں گا. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ کچھ دنوں میں بیمار رہا. I was not well almost for 12 days. میں YouTube پہ کوئی ویڈیو اپلوڈ نہیں کر سکا. اس بیماری کے دوران میں کچھ ایکسپیرینسز ہوئے. اگرچہ یہ چیزیں بہت پرانی ہیں، بہت پہلے ہم ان چیزوں کا ایکسپیرینس کر چکے ہیں، لیکن جب بندہ بیمار ہوتا ہے، فٹ نہیں ہوتا، تھوڑا سا آج کل آپ کو پتہ ہے کہ پینڈیمک سچویشن میں جو پینڈیمک اس کا بھی خوف ہوتا ہے کہ پتہ نہیں شاید وہ ہو گیا ہے، تو سائیکولوجیکلی بھی بڑا ڈرا سا ہوتا ہے. تو اس دوران بندہ کی جو سینسٹیو زیادہ ہو چکا ہوں، میں ویسے ہی بہت زیادہ سینسٹیو ہوں، تو اس دوران بندہ زیادہ سینسٹیو ہوتا ہے. کوئی بھی بندہ جب آپ کو خوف ہوتا ہے، کوئی فوبیا ہوتا ہے، کسی بیماری کا شکار ہوتے ہیں، بیڈ پہ ہوتے ہیں، تو آپ تھوڑے سے اکتاہٹ کا شکار ہوتے ہیں. آپ بور زیادہ بیڈ پہ پڑے پڑے بور ہو چکے ہوتے ہیں، اور پھر آپ کی جو سینسٹیوٹی کا لیول ہے وہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. تو اس دوران اسپیشلی میں نے بہت زیادہ فیل کیا کہ ہم کس طرح کے لوگ ہیں، ہم کیسی قوم ہیں. پہلے تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ہم قوم بھی ہیں کہ نہیں؟ کیا ہم اپنے آپ کو قوم کہہ سکتے ہیں؟ یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ جب سے پاکستان بنا ہم رو رہے ہیں، اور میرے خیال میں ہم روتے رہیں گے. کیوں کہ ہمارا لیول ہی یہی ہے. ہم بس صرف دوسروں پہ انگلی اٹھاتے ہیں، بس وہ چور ہے، وہ کرپٹ ہے. ہم حکمرانوں پہ انگلی اٹھاتے ہیں کہ حکمران چور ہیں. لیکن آپ اپنے ارد گرد آبزرو کریں، اب سب کو یہ ایکسپیرینسز ہو چکے ہیں. میں کوئی نئی بات نہیں کر رہا، صرف میں اپنا درد آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ جسٹ خدا را تھوڑا سوچیں ہم کب ایک قوم بنیں گے. اپنے آپ کو کمپیئر کریں دنیا کی باقی قوموں کے ساتھ. وہ چیزیں جو ہم مسلمانوں میں ہونی چاہیے تھیں، جو کسی دور میں صحابہ اکرام کے دور میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو چیزیں، جو اوصاف، جو ایٹریبیوٹ، جو کریکٹرسٹک مسلمانوں کے تھے، آج وہ غیر مسلم میں ہیں. ہم کہاں، ہم اس ڈکلائن کے شکار کیوں ہوئے، اور آج ہم دنیا میں ہر جگہ پہ مار کھا رہے ہیں؟ سب سے پہلی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو پہچانا نہیں ہے کہ ہم کس نبی کے امتی ہیں، ہم مسلمان ہیں. کہ ہمارے اندر اسلام والی، مسلمانوں والی کوئی بات ہے؟ کچھ باتیں، کچھ ایکسپیرینسز جو میں صرف اپنی اس 12-13 دن کی بیماری میں جو مجھے ایکسپیرینس ہوا، حالانکہ یہ چیزیں ساری میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ کامن پریکٹسز ہیں، لیکن میں نے شاید زیادہ فیل کیا، اور آپ کے سامنے وہ چیزیں رکھنا چاہتا ہوں صرف ایک سوال کے ساتھ. جو میں سوال پوچھوں گا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، والا لیول کیا ہے. ہم اپنے آپ کو کسی کے ساتھ کمپیئر کر سکتے ہیں؟ جب ہم پھر روتے ہیں، چلاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ہو گیا، ہمارے اوپر یہ، ہمارے لیڈرز ایسے ہیں، ہمارے حکمران ایسے ہیں، تو آپ کے لیڈرز ظاہر ہے ہم نے ہی آگے پہ بھیجے ہیں، ہم نے ان کو الیکٹ کیے. تو ہم جس طرح کی قوم ہے، جس طرح کے ہم لوگ ہیں، ہم قوم تو میں ویسے یوز کروں اپنے لیے. وی آر جسٹ اے گروپ آف پیپل، وی آر جسٹ اے فلاک آف پیپل. ہم صرف ایک ہجوم ہے، ایک عوام ہے. قوم تو خاص لفظ ہے، قومیں تو کوئی اور ہوا کرتی تھیں اور کوئی اور قوم ہے. کیا یہ کرونا وائرس، یہ پینڈیمک صرف پاکستان میں تھی؟ یہ چائنا میں نہیں آئی؟ یہ دنیا کے باقی ممالک میں نہیں آئی؟ یہ نیوزی لینڈ میں نہیں آئی؟ یہ سعودیہ، مڈل ایسٹ، یورپین کنٹریز، یا آسٹریلیا، دنیا کے کس ملک میں نہیں آئی؟ آلموسٹ 180+ کنٹریز میں یہ کرونا آیا. کیا وہاں بھی یہ سب کچھ ہوا جو ہمارے پاکستان میں ہوا؟ فار ایگزامپل میں مثال دے رہا ہوں اپنی. مثلاً میں جب مجھے تھوڑی سی بیماری تھی، میں سائنسائٹس کا پرانا پیشنٹ ہوں، مجھے زکام ہوتا ہے، میرا ناک بند ہو جاتی ہے، نوز بلاک آ رہے ایسے کہتے ہیں، پوسٹ نیزل ڈرپ، گلے میں ریشہ سا ہو جاتا ہے. ابھی بھی میں ناٹ 100% فٹ فیل نہیں کر رہا، لیکن بندے کو خوف سے ہوتا ہے کہ شاید کرونا نہ ہو جائے. تو ویسے بھی آج کل ساری دنیا ہی اس طرح کی چیزیں جو ہم فیس بک پہ دیکھتے ہیں، میڈیا پہ جو چیزیں آتی ہیں، ہم استعمال کرنا ہے. ہم ایک ریٹ چال جو ہوتی ہے ہماری نا، جس طرح بچوں ایک دوڑتا ہے، پیچھے سارے لگ جاتے ہیں، کدھر جا رہے ہیں کوئی پتہ نہیں ہے. تو بیڑ چال ہم کہتے ہیں، میں ریڈ چال کہوں گا. ریڈ چال ہوتی ہے ہماری، ہم پیچھے دوڑنے لگ جاتے ہیں. کوئی کنفرم نہیں کرتا یار مجھے اس چیز کی ضرورت بھی ہے کہ نہیں. تو میں اپنی بات کر رہا ہوں، جب مجھے ضرورت پڑی، کسی نے بتایا جی فلاں کعوہ پئیں، تو بندہ کہتا ہے ٹھیک ہے جی فلاں کعوہ، سنا مکی کا کعوہ پئیں. پوچھا، بازار گئے، پورا مارکیٹ چھان ماری، سنا مکی نام پہ کوئی چیز بازار میں تھی ہی نہیں. وہی سنا مکی جس کا کوئی نام بھی نہیں جانتا تھا، جس کا آج سے 2-2.5-3 مہینے پہلے کسی کو پتہ بھی نہیں سنا مکی ہوتی کیا چیز ہے. پتہ بھی تھا تو 100 روپے 200 روپے کلو کوڑیوں کے بھاؤ بکتی تھی. جب کسی ڈاکٹر نے آ کے رات کو ٹی وی پہ کہا کہ سنا مکی زبردست چیز ہے، فیس بک پہ کسی نے لگا دیا ویسے ہی
کہ جس طرح مکی سے کرونا کا علاج ہوتا ہے، دوسرے دن 2400 روپے کلو بازار میں بک رہی تھی. 2400 روپے کلو بازار میں بک رہی تھی، جو 200 روپے کلو عام ریڑھیوں پہ پڑی ہوتی تھی. ہم مسلمانوں نے جب دیکھا کہ پیسہ یہاں سے کمایا جا سکتا ہے، اس کو سٹور کیا جا سکتا ہے، یہاں سے ہم پیسہ بنا سکتے ہیں، مال بنا سکتے ہیں، حرام کھانے کے تو ماہر ہیں، جہاں سے ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں سے ہم حرام کھا سکتے ہیں، تو ہم بس وہ موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے. صرف ہم نے موت کے ڈر سے، کرونا کے ڈر سے ہم نے یہ چیز نہیں کھانی، ڈاکٹر نے کہا بس نہیں کھانی. آرام کھانا ہے، لیکن کرونا کے ڈر سے ہم نے ٹھنڈا پانی نہیں پینا، مر جائیں گے، موت آ جائے گی. کرونا کے ڈر سے ہم نے یہ فلاں مرغی کے گوشت نہیں کھانا. فیس بک پہ ویسے ہی آ گیا کہ مرغی کے گوشت میں کرونا ہے، تو لوگوں نے کھانا چھوڑ دیا. لیکن آرام کھانا نہیں چھوڑیں گے، جہاں سے بھی ملتا ہے آرام ہم کھائیں گے. پھر اس کے بعد کچھ دن پہلے یہ تھوڑی سی مجھے ویکنیس فیل ہوئی، تو ڈاکٹرز نے کہا، بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں، دوست ہیں، ڈاکٹرز ہیں، کہ آپ جی فلاں ٹیبلٹس لیں ملٹی وٹامن کی. پورے مانسہرہ میں پورے جتنے بڑے بڑے اسٹورز ہیں وہاں پہ پتہ کروایا جی وہ شارٹ ہے، وہ نہیں مل رہی. جو ایک ملٹی وٹامن ہے، مشہور ٹیبلٹس ہے، وہ نہیں مل رہی جی. سی کون ٹیبلٹ کسی نے بتایا وٹامن سی کے لیے ہوتی ہیں، یہ ٹیبلٹس آپ لیں، یہ اچھی ہوتی ہے ان دنوں، مطلب کرونا کے لیے بتایا تھا شاید، اس سے امیونٹی پاور ڈیولپ ہوتی ہے، تو آپ اپنی امیونٹی کو آپ اسٹرانگ بنائیں تو آپ کرونا اٹیک نہیں کر سکتا. پہلے تو میں خود تھوڑا بہت میڈیسن سمجھتا ہوں، جگہ جگہ پڑی ہوتی تھی یہ سی کون ٹیبلٹس، لیکن پتہ کروایا کہیں سے بھی مجھے سی کون ٹیبلٹس نہیں ملی، غائب ہو گئے ہیں جی. میڈیسن کی کمپنی نے آرام مال بنانا شروع کر دیے، اسٹور کر دیے ہیں. اس سے تھوڑا پیچھے جائیں، جب کرونا نیا نیا آیا، ماسک جو 5 روپے کا ماسک ملا کرتا تھا، پتہ ہی نہیں، غائب. 100 روپے کا ماسک بھی لیا ہے شروع میں. پھر 3-4 دن میرے پورے بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں، ڈاکٹرز ہیں، ڈفرینٹ فارمیسیز میں میں نے ان کو فون کیا کہ سر کہیں سے بھی نہیں مل رہے، شارٹ ہو گئے ہیں. اور لوگوں نے کروڑوں اربوں روپے کے ماسک لے کے سٹور کر دیے. آرام کھانا ہے، آرام کمانا ہے، ہم نے اس پہ پیسہ بنانا ہے، سٹور کرنا ہے. ذخیرہ اندوزی پہ لعنت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی. ہماری امت میں سے نہیں ہے، ذخیرہ اندوز پہ لعنت ہے. لیکن ہمیں لعنت کی کیا پڑی؟ ہم نے پیسہ بنانا ہے، ہم نے مال بٹورنا ہے، ہم نے حرام کھانا ہے. جو مزہ ہمیں حرام کھانے میں آتا ہے مسلمانوں کو، کہیں اور کسی جگہ پہ بھی نہیں آتا. ماسک مل نہیں رہی تھے. پھر جب آہستہ 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 پھر اب یہ ماسک ریڈیوں پہ پڑے ہوئے، جگہ جگہ پہ ماسک ہیں، اسٹور سے ماسک. سینیٹائزر 4-5 دن میں ڈیلی جاتا رہا مختلف پر بڑے بڑے اسٹورز پہ، سینیٹائزر نہیں ملا. جب ملا ہے تو آپ فیس بک پہ دیکھتے ہوں گے ایسے 2-2, 4-4, 10-10, 50-50 نمبر کے ماسک سینیٹائزر آ چکے ہیں. لوگوں کے ہاتھ تباہ ہو گئے ہیں، اسکن تباہ ہو چکی ہے. جلے ہوئے ہاتھ دیکھے ہم نے فیس بک پہ، ایسے 2 پتہ نہیں کیا چیز ملا کے وہ سینیٹائزر بیچ رہے ہیں. جو صحیح بھی ہے تو 200 روپے کی اتنی سی شیشی ملتی ہے، جو کبھی کوئی لیتا بھی نہیں تھا. تو یہ چیزیں آپ ہمارا اپنا سٹینڈرڈ دیکھیں. اس کے بعد پھر کچھ دنوں پہلے ایک نیا شوشہ مارکیٹ میں آیا کہ ڈیکسامیتھاسون یہ لائف سیونگ ڈرگ ہے، جو پیشنٹ وینٹیلیٹر پہ پہنچ جاتے ہیں اور ان کے لیے زبردست ہے. تو ڈھونڈیں جا کے مارکیٹ میں، ڈیکسامیتھاسون نام کی کوئی چیز نہیں مل رہی. اس سے پیچھے جو کرونا وائرس کے لیے اسپیشلی جو اینٹی بایوٹک ڈرگ تھی، ایزومیٹ ایزیتھرومائسین تھی شاید، ایزومیکس کے نام سے یا، تو وہ میں نے بھی ٹرائی کیا کہ جب میرے ویسے بھی تھوڑا گلے میں خراش پھیلا تھی، میں نے بھی ڈھونڈا، کہیں سے ایزومیکس نہیں ملی. ازیٹما کے نام سے، ایزومیکس کے نام، جس نام سے بھی ہو، ایزیتھرومائسین نام کی کوئی چیز مارکیٹ سے نہیں ملی. اچھا پھر ڈیکسامیتھاسون کی باری آئی، پتہ ہی نہیں جی، بالکل غائب ہے. ایسی بہت ساری چیزیں جو ریلیٹڈ تھیں، جس کا بس رات کو کسی ڈاکٹر نے نام لیا، سب غائب. بڑے بڑے اسٹورز والوں نے، بڑے بڑے جو مافیاز ہیں، انہوں نے ان کو اسٹور کر دیا کہ جب مہنگا ہوگا مہنگا کر کے بیچیں گے، بلیک میں بیچیں گے. ہم کیوں رو رہے ہیں؟ ہم پہ کرونا تو ایک چھوٹا سا عذاب ہے، ہم پہ پتھر کیوں نہیں برس رہے؟ یہ شاید ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ ہم پہ پتھر نہیں برس رہے، ورنہ ہم لوگ اس قابل ہیں کہ ہم پہ پتھر برسیں. پیراسیٹامول، پیناڈول کی ٹیبلٹس بھی مارکیٹ سے غائب تھیں، کچھ عرصہ غائب رہی، نہیں مل رہی تھی. پیٹرول سستا ہوا پچھلے مہینے، کسی کو ملا؟ 2-4 پیٹرول پمپس کے علاوہ باقی سب نے غائب کر دیا. اب کل سے مہنگا ہوا ہے
تو وہی پیٹرول پمپ جو پورا 1 مہینہ جنہوں نے پیٹرول نہیں دیا تھا، آج سب پہ پیٹرول اویلیبل ہے. کہاں سے آ گیا؟ راتوں رات وہ جنات لے کے آ گئے پیٹرول. کہ کسی پمپ کی طرح جب ہم گاڑی موڑتے پیٹرول جانے کے دور سے ایسے نہیں ہے جی پیٹرول. پہلے ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے تھے کہ آگے سے یہ آج انہی پیٹرول پمپ سے کہتے ہیں آؤ جی ٹینکیاں فل کراؤ. کہاں سے آگے راتوں رات یہ پیٹرول؟ کیا اب سب کو مطلب اوپر سے کوئی آئے گا، پرائم منسٹر آئے گا، ہمیں ٹھیک کرے گا؟ ہم اتنے ہڈیوں تک ٹو آور بونس اتنے کرپٹ ہو چکے ہیں کہ ہمیں کوئی فرشتے اللہ پاک بھیجے اوپر سے، کوئی ایسے ڈنڈے لگیں، ایسا کوئی ریولوشن آئے، ایسا انقلاب آئے کہ ہم لوگ ٹھیک ہو جائیں. ادروائز کوئی لیڈر، کسی لیڈر کی بس کی بات نہیں ہے، کسی حکومت کی بس کی بات نہیں ہے، کسی حکمرانوں کے بس کی بات نہیں ہے. کیا یہ مارکیٹ سے یہ چیزیں حکومت نے غائب کی تھی؟ کیا حکومت مجھے کہتی ہے کہ میں حرام کھاؤں؟ یا کیا یہ کسی دوسرے ملک کی سازش ہے؟ یہ کرونا میں نے پہلے جیسے بات کی باقی ممالک میں نہیں ہے. کیا یہی سب چیزیں سعودی میں بھی ہوئی تھیں؟ ٹرسٹ ختم ہو چکا ہے. ایون ڈاکٹرز کے بارے میں ہم نے یہ رومر سنی کہ زہر کے انجیکشن لگا. یہ ٹرسٹ ہے، لیول آف ٹرسٹ ہے. ہمیں ایک دوسرے پہ ٹرسٹ نہیں رہا. ہمارا کردار اس طرح گئے، اس طرح کا کردار بن چکا ہے کہ کسی پہ ٹرسٹ بندہ کر ہی نہیں سکتا. واقعی ہم لوگ ڈرتے ہیں ہاسپٹل جانے سے. میں بینگ اے ٹیچر میں کبھی بھی نہیں کہہ سکتا، میرے ہزاروں اسٹوڈنٹس ڈاکٹر ہیں، میں کبھی یہ بات نہیں کر سکتا کہ ڈاکٹر بھی ایسا کر سکتے ہیں. ایون دین میں بھی ہاسپٹل جانے سے پہلے سوچ رہا تھا شاید یہ سچ ہو. میرا ذہن نہیں مانتا اس بات کو، ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک ڈاکٹر ہو. لیکن ہمارا آپس میں ایک لیول آف انٹرسٹ اس حد تک گر چکا ہے، ایک دوسرے پہ ٹرسٹ ہم کر ہی نہیں سکتے. بہت ساری ایسی ویڈیوز فیس بک پہ لوگوں نے چڑھائی ہوئی ہیں تو ٹیکے زبردستی، ضروری نہیں ہے وہ سچ ہیں، پتہ نہیں وہ کیوں انجیکشن لگا رہے ہیں، انجیکشن ٹھیک بھی ہو سکتا ہے. بہت ساری ایسی ویڈیوز فیس بک پہ آئی ہیں، لوگ رو رہے ہیں کہ ہم سے پیسے مانگے جا رہے ہیں، لاش دینے کے 5 لاکھ مانگے جا رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ ہم کون لوگ ہیں؟ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ ہمارا انجام کیا ہوگا؟ ہمیں کوئی کیسے کوئی ٹھیک کرے گا؟ میں تو نہیں سمجھتا کہ یہ 70 75 80 سال کی بگڑی ہوئی قوم، کرپٹ قوم، اسے کوئی ٹھیک بھی کر سکتا ہے یا اس کے لیے کوئی وے آؤٹ ہے. تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ ہاسپٹل میں جانے سے، جنہیں ہم مسیحا کہتے ہیں، ہمارے ڈاکٹر، ان پہ بھی ہم شک کر رہے ہیں، وہاں بھی ہم نہیں جا رہے. لوگ گھروں میں سکھ مر رہے ہیں کورونا کی وجہ سے ہی، شاید ان کے ایسے سمٹم اگر ہیں تو گھروں میں وہ مر رہے ہیں لیکن ہاسپٹل نہیں جا رہے. وہاں ڈاکٹرز پہ انٹرسٹ نہیں ہے. میڈیسن کا آپ حال دیکھ لیں، میڈیسن مل نہیں رہی، بندہ کس طرف جائے؟ کوئی چیز، کوئی پھل، رمضان آتا ہے، رمضان سے 1 دن پہلے وہی کیلا جو 100 روپے 150 روپے درجن ہوتا ہے، فرسٹ رمضان کو وہ 400 روپے درجن پہنچ جاتا ہے. فرسٹ رمضان کو 400-500 روپے کلو سیب بک رہے ہوتے ہیں. کیا دنیا میں باقی غیر مسلمانوں کے لیے، ان کے ہولی منتھ کے لیے چیزیں سستی کر دیتے ہیں؟ ہمارے مسلمان پہلے سے ہی اپنی چھری چاقو تیز کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ رمضان آیا ہے، کمائی کا موسم آ گیا. حالانکہ یہ تو اللہ تعالیٰ سے کمانے کا موسم ہے، اللہ تعالیٰ سے کمانے کا مہینہ ہے، نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے. یہ پیسے کمانے کا مہینہ بن جاتا ہے ہمارے لیے. ہر چیز دگنا چگنا 10 گنا مہنگی ہو جاتی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. سب سے پہلے انسان کے اندر اگر نہیں بنا ہوگا، اس کے اندر خوف خدا نہیں ہے، وہ اللہ سے نہیں ڈرتا، تو اس کو کوئی ایڈمنسٹریشن، مینجمنٹ، حکومت کا کیا ڈر ہوگا؟ جب تک ہمارا اندر نہیں بنے گا، جب تک ہم اندر سے خود مسلمان نہیں ہوں گے، ہمیں دنیا کی کوئی طاقت ٹھیک نہیں کر سکتی. اگر آپ کمپیئر کریں اپنے آپ کو دنیا کے باقی ممالک سے، کیا یہ ساری چور بازاری ان دنوں 3-4 مہینے کا جو پینڈیمک سچویشن تھی، باقی دنیا میں بھی سب کچھ اس طرح ہی ہوتا رہا ہوگا؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. کہ چائنا میں ایسا ہی ہوا؟ اتنی جلدی انہوں نے اس پہ اوور کم کیا. تو وہ قوم تھی، پرائم منسٹر نے کہا بس یہ کام نہیں کرنا، دیٹس آل. نہیں ہے اس کا، یہ چیز کا ریٹ ہے، بس ایوری باڈی ول فالو. یہاں تو 5000 قسم کے اسکالرز آ جاتے ہیں سامنے. فیس بک کے فلاسفر، فیس بک کے اسکالرس، کوئی کہہ رہا ہے یہ غلط ہے، وہ غلط ہے، یہ ٹھیک ہے. کسی ایک پوائنٹ پہ آج تک ہماری قوم مجھے بتا دیں کہ کسی ایک پوائنٹ پہ ایگریڈ ہوئی ہو، کہنے والا کوئی بھی ہو. ایک حکومت آتی ہے، اس سے 500 اس کے مخالف ہوتے ہیں، اگر 2 اس کے حق میں. کوئی ایک نیریٹو حکومت جاری کرتی ہے، کام یہ لاک ڈاؤن ہے، تو اسی لاک ڈاؤن کے آدھے مخالف ہوتے ہیں، آدھے حق میں ہوتے ہیں. کوئی کہتا ہے غلط ہوا، مطلب کسی ایک پوائنٹ پہ ہم متفق ہوئے. نیوزی لینڈ کی پرائم منسٹر نے کہا بس یہ کام ختم، یہ چیزیں بند سب.
ابھی اب دکانیں بند ہو رہی ہیں تو ایسی کو زبردستی جا کے وہ دکانیں بند کرنی پڑتی ہیں. ہم کسی کی مانتے ہیں, ہم کسی کی سنتے ہیں, ہم بلیک میں ہم نے جو کام کرنا ہوتا ہے ہم کرتے ہیں. پھر یہ کہا جی پلازما جو کرونا افیکٹی ٹھیک ہو جاتا ہے, اس کا بلڈ میں جو پلازما ہوتا ہے اس سے لوگ ٹھیک ہوتے ہیں. ہم نے 6 لاکھ 8 لاکھ میں پلازما پلازما بکا ہے, یہ خبریں ہم نے سنی. لوگوں نے پلازما فار سیل کے بورڈ لگا دیے, پیسے کماؤ جی, ایک نیا طریقہ آ گیا. اللہ نے اس کو نئی زندگی دی. ایک فیٹل ڈیزیز تھی, اس سے اس کو ریکور کیا, اس نے کاروبار شروع کر دیا. کیا دنیا میں کہیں سے یہ خبر سنی آپ نے کہ پلازما کسی نے فروخت کیا ہو؟ کیا دنیا میں آپ نے کسی نے یہ خبر سنی کہ فلاں میڈیسن شارٹ ہو گئی, ماسک شارٹ ہو گئے, ماسک بکنا بند ہو گئے, سینیٹائزر بکنا بند ہو گئے؟ میرا نہیں خیال کہیں میں. اٹلی میں کیسے لوگ مرے, امریکہ میں کیسے, فرانس میں کیسے, یورپ میں کیسے لوگ مرے, لیکن اس وجہ سے شاید نہیں. ہم سے کئی گنا زیادہ وہاں پہ یہ فیٹل تھی یہ ڈیزیز, لیکن وہاں تو کسی نے آرام کھانے کے لیے کوئی ذخیرہ اندوزی نہیں کی. کسی وجہ سے کوئی چیز شارٹ ہو سکتی ہے, لیکن جان بوجھ کے مارکیٹ سے اٹھا کے اس کو مہنگا بیچنے کے لیے کسی نے ذخیرہ نہیں کیا ہوگا. تو ہم مسلمان ہیں, کیا یہ مسلمانوں کا کردار ہوا کرتا تھا؟ کیا یہ مسلمان ہیں؟ مسلمانوں کا لیول یہ ہونا چاہیے, مسلمانوں کی آنیسٹی اور انٹیگریٹی کا لیول یہ ہونا چاہیے. کوئی کسی پہ, ہم کوئی کپڑا لینے کے لیے بھی جاتے ہیں مارکیٹ تو 10 دکانوں پہ جاتے ہیں, کسی ایک پہ بندہ ٹرسٹ نہیں کر سکتا. پہلے ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ فراڈ کرے گا, یہ چیٹ کرے گا, یہ 100 کا میٹر 200 میں بیچے گا. بندہ کسی پہ ٹرسٹ نہیں کر سکتا. مجھے کوئی ایک بندہ بتا دیں, کوئی ایک ڈپارٹمنٹ بتا دیں جس پہ آپ کہیں گے جی ہم ان پہ ٹرسٹ کر سکتے ہیں, یہ بڑے آنیسٹ بڑے فیئر لوگ ہیں. ایون ہم اپنے علماء پہ ٹرسٹ نہیں کر رہے. یہ دیوبندی ہے اس پہ ٹرسٹ کریں, یہ بیلوی پہ ٹرسٹ کریں, یا حدیث پہ ٹرسٹ, کسی پہ بھی ہم بلائنڈلی ٹرسٹ نہیں کر سکتے. ہم کسی کو اپنا نہیں کہہ سکتے. ہم کسی پہ یہ نہیں کر سکتے کہ یہ آنیسٹی کے. ایون ڈاکٹر میں کہہ رہا ہوں جن کے ہاتھوں انسان کی زندگی اور موت جس کے پاس ہوتی ہے, زندگی موت دینے والا اللہ, لیکن ذریعہ ایک سورس ہے, اس پہ ہم ٹرسٹ کرنے کے قابل نہیں رہے. دیر آر ڈفرینٹ رومرس, بہت ساری ایسی افواہیں پھیلائی جا چکی ہیں, ہم ٹرسٹ نہیں کر سکتے. جو قوم اس ایسی اللہ پاک کی آزمائش کے دور میں ٹیبلٹس غائب کر دے, میڈیسن غائب کر دے, جو چیز جو پھل اس کے لیے اچھا ہے اس کو غائب کر دے, مہنگے بیچے, رمضان کے مہینے میں چیزیں اسٹور کر کے مہنگی بیچنا شروع کرے, اس قوم پہ اللہ کا عذاب نہیں آئے گا تو کس پہ آئے گا؟ میں تو کہتا ہوں کہ یہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک رحمۃ للعالمین ہے, ان کی امتی ہونے کے صدقے ہم پہ پتھر نہیں برس رہے. تو خدا را اپنی جب تک اپنے اندر کو صاف نہیں کریں گے, اپنے اندر آنیسٹی نہیں لائیں گے, فیئرنیس نہیں لائیں گے, اس کرپشن کو کہ جن کو اپنے اندر سے نکال کے باہر نہیں پھینکیں گے, اس وقت تک آپ یہ ایک خام خیالی ہے کہ ہم پہ کوئی ایسے حکمران آئیں گے جو ہمیں لیڈ کریں گے, ہمارے بارے میں سوچیں گے. آئی ڈونٹ تھنک سو. ایسا کبھی پاسبل ہی نہیں ہو سکتا جب ہم خود اپنے ساتھ سنسیئر نہیں ہیں, جو ہم خود اپنے بھائیوں, اپنے ایک دوسرے کے ساتھ ہمارے اندر ہیومینٹی نہیں ہے, تو کیسے ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ اوپر کوئی ایسے فرشتے آ جائیں گے؟ پاسبل نہیں ہے. ہمارے اعمال جس طرح کے ہیں, ہمارے اعمال کی شامت ہم پہ جو لٹیرے پراپرٹی حکومت کرتے رہیں گے, کبھی ہمارے حالات نہیں بدلیں گے. آرام کھا کے, آرام کا پیسہ بنا کے, چور بازاری, ذخیرہ اندوزی, دوسرے کے گلے کاٹ کے ہم جو پیسہ بنائیں گے, اس سے زندگی میں سکون آئے گا یا اوور آل ایک برکت آئے گی اس ملک میں؟ کبھی پاسبل نہیں. میں پچھلے 12-13 دن کے جو میں نے آپ کے ساتھ ایکسپیرینس شیئر کیا, میں حیران تھا. جس چیز کا پوچھا جائے شارٹ ہے, مارکیٹ پہ نہیں ہے. ایون ناک بند ہوتی ہے اس کے لیے زائنوسین ڈراپس ہیں, وہ مجھے پورے مارکیٹ میں نہیں ملے. عام میں 20 سال کا سائنسائٹس کا پیشنٹ ہوں, میں استعمال کرتا رہتا ہوں, لیکن مجھے یہ مارکیٹ سے نہیں ملا. وہ سربیکس زی میرے نام ذہن سے نکل گیا تھا, سربیکس زی, یہ ملٹی وٹامن, یہ بھی ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ جی لیں, آپ کی امیونٹی کے لیے ضروری ہے. یہ مارکیٹ میں کہیں نہیں ملی. سیکون ٹیبلٹس نہیں ملی. ڈیکسامیتھاسون غائب ہے, پلازما بیچا جا رہا ہے, سرمکی غائب ہے, اور ایسی کوئی بھی چیز میرے ذہن میں اب نہیں ہے. کوئی بھی چیز جس کو کسی ڈاکٹر نے, کسی حکیم نے, کسی فیس بک کے اسکالر نے, کسی رات کو کسی اینکر نے کہا یہ میں نے استعمال کیا بڑا فائدہ ہوتا ہے, سو وہ جا کے مارکیٹ میں پتہ کیا, فشو کوئی پتہ نہیں تھا, غائب. تو یہ جو کریکٹر ہو جس قوم کا, جب وہ چیزوں کو اپنے ذاتی فائدے کے لیے, اپنے پرسنل ویسٹرن انٹرسٹ کے لیے چیزوں کو غائب کر دے, مطلب اپنے بھائیوں کو, مسلمان سب بھائی ہیں, اپنے بھائیوں کو مطلب تکلیف دینے کے لیے, ان کو لوٹنے کے لیے, مقصد تو یہی ہو سکتا ہے. اور کیا ہے,
میں کسی کو غائب کرتا ہوں پیسہ بنانے کے لیے تو ظاہر سی بات اس کا انڈائریکٹ افیکٹ ڈائریکٹ افیکٹ ساری قوم پہ پڑے گا. بڑے بڑے مافیاز بڑے بڑے ڈان ہر جگہ پہ بیٹھے ہو جو صرف چھریاں تیز کر کے تیار بیٹھے ہیں کس وقت موقع ملے ہم گلا کاٹیں. ایسی سچویشن میں ہمارے حالات بدلیں گے, تبدیلی آئے گی نہیں آئے گی. تبدیلی عمران خان کے بس کی بات ہی نہیں. اس قوم میں تبدیلی دنیا کا کوئی بندہ نہیں لا سکتا. صرف ایک چیز اللہ نہ کرے ایسا کوئی انقلاب عذاب کی صورت میں نازل ہو جو سب کو بالکل کاٹ کے رکھ دے تو شاید پھر تبدیلی آئے. ویسے جو ایولیوشن جسے کہتے ہیں, سلو چینج, ارتقاء جسے کہتے ہیں, وہ پاسبل نہیں. وہ اندر ہے, جب تک اندر نہیں بدلا, جب تک ہمارے اندر آنیسٹی نہیں آئی. میں اور بڑی ڈیٹیل میں جا سکتا ہوں, ہر ڈپارٹمنٹ کی ڈیٹیل میں جا سکتا ہوں کہ کہیں بھی ہم جاتے ہیں, ہم ایگزامینیشن سسٹم سے ایگزام میں کہیں بھی ہم جاتے ہیں تو وہاں ہم کیا دیکھتے ہیں, لوگوں کے اندر کیسے کرپشن, کیسے ہم کیسے 2 نمبر کو 1 نمبر کہتے ہیں, 1 نمبر کو 2 نمبر کہتے ہیں. ہم صحیح ڈیوٹی کرنے والوں کو چور کہتے ہیں اور کھانے والوں کو ہم زبردست بندہ کہتے ہیں. یہ ہمارے اسٹینڈرڈز ہی چینج ہو چکی. جب ہم تھوڑا سا ٹائٹ ایگزام لیتے ہیں, ٹائٹ ڈیوٹی کرتے ہیں, لوگ گالیاں دیتے ہیں, مسائل پیدا کرتے ہیں. 1000 دفعہ میرے ساتھ ہوا, جب بھی میں نے صحیح ڈیوٹی کی, ہمیشہ صحیح ڈیوٹی کی الحمدللہ, تو میرے لیے ایسے ایسے پرابلم میرے راستے میں ایسے روڑے اٹکائے گئے کہ میں بتا نہیں سکتا. بدنام کرنے کی کوشش کی لیکن پوری کوشش کی, اللہ نے ساتھ دیے. جب سب اس طرح کریں گے اللہ ہیلپ کرے گا. اللہ تو آنیسٹی کے ساتھ, فیئرنیس, آپ صحیح کام کرتے ہیں, آنیسٹی کے ساتھ کام کرتے ہیں, آپ کے لیے راستے خود بخود. لیکن ہم شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں, ہم 2 نمبر راستے ڈھونڈتے ہیں. ہمارے اسٹینڈرڈ چینج ہو چکے ہیں. ہم 2 نمبر راستے کو 1 نمبر اور 1 نمبر کو 2 نمبر, بالکل یہ کلیئر کٹ ہم نے یہ ڈیسائیڈ کر دیا جو بس ٹھیک ہے جی مل جاؤ ساتھ, جان دو ٹھیک ہے. بلکہ میں حیران ہوں جب لوگ سڑک پہ جا رہے ہوتے ہیں ٹریفک میں گاڑی چلاتے ہوئے, آپ بندہ غلط کام کر رہے ہیں اسے کہتے ہیں یار پیچھے بڑی بڑی گاڑی میں لوگوں کو پھرتے ہوئے دیکھتے ہیں, بڑی بڑی گاڑی ہیں, بظاہر بڑے لٹریٹ لوگ لگتے ہیں, ایجوکیٹڈ لوگ لگتے ہیں, رانگ سائڈ سے گھس رہے ہوتے ہیں. اس نے کہا یار ہم واقعی ہم لائن میں کھڑے, وہی پاکستان ہے, سب چلتا ہے. جہاں لوگوں کا یہ ریکٹیو ہے پاکستان ہے جی, یہ 2 نمبر لوگوں کی جگہ ہے, یہاں سب چلتا ہے. بڑے پڑھے لکھے لوگ بظاہر جو پڑھے لکھے دکھائی دیتے ہیں مجھے کہتے ہوئے نظر آتے ہیں پاکستان ہے جی, یہاں سب چلتا ہے. ہم نے یہ مان لیا ہے کہ اس پاکستان میں سب 2 نمبر کام ہوتے ہیں. جتنے آپ اچھے 2 نمبر کام کر سکتے ہیں آپ اتنے ہی کامیاب. ہم بالکل ڈھنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں پاکستان ہے سب چلتے ہیں. یہاں لائن میں کون لگتا ہے, یہاں کوئی رول کون فالو کرتا ہے. جب ہم ریڑھی والے سے لے کر اوپر تک جب سب لوگوں کی سوچ یہ ہو یہ پاکستان ہے, یہاں سب چلتا ہے, یہاں سب حلال ہے, تو پھر آپ کہتے ہیں جی وہاں پہ کوئی فرشتے آ کے حکومت کریں, وہاں تب تبدیلی آئے گی. ایسے میرے دوستوں تبدیلی کبھی بھی نہیں آئے گی. تبدیلی لانی ہے سب سے پہلے اپنی ذات کے اندر تبدیلی لانی ہے. اپنی کرپشن کو, اس گندگی کو اندر سے نکالنا ہے, خود بخود اوپر تک تبدیلی جائے گی. یہ میرے دل کی ایک آواز تھی, میرا ایک درد تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا. مجھے امید ہے کہ آپ اس کے بارے میں ضرور سوچیں گے اور اس پہ عمل کریں گے, ورنہ پھر انتظار کریں کوئی ایسی طاقت, کوئی بیرونی طاقت آئے, کوئی ایسا ڈنڈا ہاتھ میں لے اور ہمیں ٹھیک کرے. ادروائز کوئی چانس نہیں ہے. دیٹس آل فار ٹوڈے. تھینک یو.